بے ادب، میں نے بہت ہی غلط کیا ہے اپنے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک کی بات مان لیتا، ان کی ہوئی نصیحتوں پر غور کرتا، تو شاید آج میں اس حال میں نہ ہوتا۔ ہسپتال کے بستر پر سر سے پاؤں تک پیٹیوں میں جگڑا زہیب درد سے کراہتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی بدتمیز، منہ پھٹ جھگڑالو والدین اور اساتذہ کی ہر بات کی نفی کرنے والا بے ادب بچہ تھا۔ وہ کسی بڑے کی نصیحت کو درخواطرہ نہیں سمجھتا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ اسے پتنگ بازی کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ پتنگ اڑانا اور کٹی ہوئی پتنگیں لوٹنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اپنے اس مشغلے کے لیے وہ ہر خطرہ بھی مول لیتا تھا۔ اس کے ماں باپ اور ٹیچرز اس وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، پر زہیب کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس دنیا میں مگن رہتا تھا، نہ پڑھائی پر کوئی دھیان دیتا اور نہ گھر کے کسی کام میں دلچسپی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے اپنا سالانہ امتحان دیا، اور پھر سارا دن گھر کی چھت تھی اور وہ تھا جہاں وہ مزے سے اپنا پسندیدہ مشغلہ پورا کرتا۔ ایک دن زہیب کے پاس اڑانے کو پتنگ نہیں تھی۔ وہ آسمان پہ نظریں جمائے تھا کہ کوئی کٹی پتنگ نظر آئے اور وہ اسے لوٹ کر اپنا شوق پورا کر سکے۔ جیسے ہی اسے دور سے ایک کٹی پتنگ نظر آئی، وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ پتنگ کے پیچھے پیچھے بھاگتے وہ یہ کہ نیچے چھت ہے بھی یہ ختم ہو چکی۔ چند لمحوں میں وہ زخمی حالت میں خون میں لت پت نیچے گلی میں پڑا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو باپ کا شفیق مضطرب چہرہ اس پر جھکا تھا۔ ماں کا ممتا برا لمس اسے اپنی پیشانی پر محسوس ہو رہا تھا، اور زہیب دل ہی دل میں شرمندگی کی گہرائیوں میں گرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے والدین کا بہت دل دکھایا ہے، بڑوں کی بہت نافرمانی کی ہے، دوستوں کی بہت دل آزاری کی ہے۔ میں بہت بے ادب ہوں، اس سب کی سزا ملی ہے مجھے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے میری جان؟ اس نے اپنے بابا کی آواز سنی۔ زہیب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ یہ اس کی ماں اس سے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان کی آواز سن کر ہسپتال کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے سب یار دوست، ٹیچرز دوڑ کر اندر داخل ہوئے۔ کیا زہیب کو ہوش آ گیا؟ زہیب، تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہر کوئی پیار اور اپنائیت سے پوچھ رہا تھا، اور زہیب وہ اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ اس کے دل سے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، بے ادب زہیب، تم بے ادب تھے، اس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ ابھی وقت ہے، اللہ نے تمہیں تمہارے پیاروں کی دعاؤں کے ثمر میں نئی زندگی دی ہے۔ توبہ کر لو، اپنوں سے اپنی بے ادبی کی معافی مانگ لو۔ اور دوستو، زہیب نے ایک اچھا، نیک، باادب، تمیزدار بچے بننے کا وعدہ سب کی موجودگی میں کیا، اور سب نے مل کر اس کی صحت اور اس کے وعدے پر کاربند رہنے کی دعا کی۔ آپ سب لوگ بھی اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ رہے اور ایک اچھا بچہ بن کے۔ اللہ حافظ۔